اس سیگمنٹ میں ہم صرف ان بچوں کے بارے میں بات کریں گے جو بڑے ہو گئے ہیں اور والدین کا یہ خیال ہے کہ وہ بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں ہم نے ان بچوں کے بارے میں کی ہیں جو کہ ہمارے پاس تھے. یعنی آج بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر 5 سال تک ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کا جتنا مینٹل فریم ورک ہے وہ سارا کا سارا اس طریقے سے بن جائے جو اس میں ہم کہہ سکیں کہ ان کے اندر، جیسے میں نے آپ کو تفصیل سے عرض کیا، کہ ان کے اندر باکردار شخصیت بن چکی ہے، ان کے اندر ایک کریٹیو مائنڈ بن چکا ہے، ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو چکا ہے، وہ کسی مصیبت کے وقت میں ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور مصیبت کو ہینڈل کر سکتے ہیں. جب ان کو ایسے حالات ہوں کہ جس میں نو سننے کو پڑے تو وہ نو کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور اس پر وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے. اسی طریقے سے چیزوں کے بارے میں ان کو حزب مراتب کا پتہ لگ گیا ہے، اور یہ سارا کا سارا جس پیراڈائم میں ہم نے کیا ہے وہ پیراڈائم یہی ہے کہ ان کو اللہ کی پہچان ہو گئی ہے اور ان کو کس طریقے سے ایک دین کی سمجھ میں آ گئی ہے. تو یعنی یہ ایک پیراڈائم میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس میں بچوں کی تربیت اگر ہم اس پیٹرن پر کریں تو ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ بچوں کا مزاج ایسا بن جائے گا. اب یہ جو سوال ایک اہم یہ ہے کہ اگر یہ والا پیریڈ گزر چکا ہے اور اس پیریڈ میں وہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں جن کی میں نے نشاندہی آپ سے کی ہے، اور بچے بڑے ہو گئے ہیں اور اب ان بچوں کے اندر ایسی عادات ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ اب وہ قابو سے باہر ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ عموماً جو شکایت ہوتی ہے پہلی یہ ہے کہ بچہ ایکڈیمکلی ٹھیک نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، اس کو اس بات کا فکر نہیں ہے یہ کل کو کیا کرے گا، اس کا کیریئر کیا بنے گا، اس کو کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا، کچھ آگے پڑھا ہی نہیں ہے، یا اگر کوئی کاروبار وغیرہ شروع کیا ہے تو اس میں دلچسپی نہیں لیتا. ایک تو یہ پرابلم ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، یہ گستاخ ہے، یہ بدتمیز ہے، یہ سامنے سے بول پڑتا ہے، اور اس کی ایسی عادات ہیں جو ایکسیپٹیبل عادات نہیں ہیں. مثلا سو کے نہیں اٹھتا 11 بجے ہے، اور موبائل ہر وقت اٹھائے رکھتا ہے، اور کھانے میں اپنا خیال نہیں کرتا، کمرہ اس کا گندا رہتا ہے، یہ اپنا کمرہ، اور بالکل ذمہ داری اس کو دے دیں تو کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. کچھ لوگ اس سے بڑھ کر شکایت کرتے ہیں کہ اس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے، برے برے لوگوں سے پھرتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو بھئی اس کی بری عادتیں ہیں کہ نشہ کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے. غرض یہ کہ بہت ساری شکایات والدین کو اپنے ان بچوں سے ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی پہلے، یعنی اب تو ظاہر ہے کہ میں نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے نتیجے میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سال ہیں کہ جن سالوں کے اندر اس کی ساری فارمولیشن ہونی تھی اور اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. تو میں اب اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ سے عرض کروں گا کہ بڑے بچے ہیں تو اب کیا کریں. دیکھیے، ایک جو بہت ضروری بات ہے، ہمارا وہ بچہ جس کی عمر 11 12 14 سال ہے اور اب وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے قابو سے نکل گیا ہے، اس کی سب سے بڑی، اور بعض اوقات صرف ایک ریزن ہوتی ہے، بعض اوقات صرف اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، مگر عموماً سب سے بڑی یا اکیلی ریزن صرف یہ ہے کہ جو آپ ہیں نا میاں بیوی، جو بچے کے ماں اور باپ، اس کے ساتھ اس بچے کا تعلق ٹوٹ گیا ہے یا تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے. کیونکہ بچہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جب اس دنیا میں آتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کے دل میں یہ بات پکی ہوتی ہے کہ میرے والدین دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں، میرے والدین دنیا میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، میرے والدین دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور چوتھی یہ کہ میرے والدین وہ ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوا تو میں ان کی گود میں آیا تو یہ مجھے سنبھال لیں گے، مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی، مجھے کوئی بھی پرابلم ہوا تو میں محفوظ ہوں، یعنی میرے والدین میری سب سے زیادہ حفاظت کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ 4 چیزیں میں ان کو لکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیسٹ ہیں، سب سے بہترین ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کو پتا ہے، نالجیبل ہیں سب سے زیادہ. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مجھ سے بہت، سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ میری سیفٹی کو یہ انشور کریں گے. یہ ہر بچے کے اندر ہوتا ہے، اور جو شخص کسی شخص کو یہ 4 چیزیں پرووائڈ کرے گا وہ اس کے لیے بہت اہم شخص ہوتا ہے. آپ ایڈلٹ لائف میں بھی دیکھیے کہ کوئی شخص جو بہترین ہو، جس کا بہت علم ہو، آپ سے بہت محبت کرتا ہو، اور آپ اس کے سامنے محفوظ محسوس کریں تو آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھنا چاہیں گے.
تو بچے کا اسی لیے ماں باپ کے ساتھ اسٹرانگ تعلق ہوتا ہے ان 4 وجوہات کی بنا پر. لیکن وہ والدین جو کسی وجہ سے ان چاروں باتوں کو بریک کر دیتے ہیں یا ان میں سے اکثر کے بارے میں جو بچے کا کانسیپٹ ہے اس کو غلط کر دیتے ہیں، مثلاً کہ بچے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے ابا جو ہیں وہ تو گالیاں بکتے ہیں، اس کی امی جو ہیں وہ تو چغلیاں کرتی ہیں، جب کوئی اور عورتیں آتی ہیں تو آ کے میری دادی اماں کی چغلیاں کرتی ہیں. اچھا، اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ابو اور امی کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ چیختے چلاتے ہیں اور ان کی چچیوں کے ساتھ اور چچا کے ساتھ اور تایا کے ساتھ اور ماموں کے ساتھ ان کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تو وہ کچھ عرصے بعد کہنے لگتا ہے کہ میں جن کو سمجھتا تھا کہ اچھا، ضروری نہیں کہ یہ باتیں وہ کانشیسلی کہہ رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ کہہ رہا ہو، یعنی باقاعدہ اعلان کر کے کہہ رہا ہو دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو اچھے انسان سمجھتا تھا، آپ اچھے انسان نہیں ہے. اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، مگر اس کی جو نیچے والی لیئر ہے کانشیسنیس کی، سب کانشیس ہے، اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے ایسے میں نے ان کے بارے میں کانسیپٹ بنایا ہوا تھا، یہ ایکچولی اس قابل ہے نہیں. اور آہستہ آہستہ یہ اس کا جو ہے نا تصور پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ باتیں بڑی تکلیف دہ ہیں مگر کیا کریں، یہ سچ باتیں ہیں. اسی طریقے سے جب آپ بچے کو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو سنب کر دیتے ہیں، چپ کرو، شور نہ مچاؤ، کیا شرارتیں کرتے رہتے ہو، کیا. میں نے یہ بات پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ بچے کے سیکھنے کے، چھوٹے بچے کے سیکھنے کے 3 ہی ایونیو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، دوسرا ہوتا ہے شرارتیں کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے کھیلنا. تو ماں باپ اگر اس کو انہی 3 باتوں سے روکتے ہیں تو اس کو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو میرے والدین ہیں نا سب کانشیسلی یہ علم بیزار لوگ ہیں، یہ مجھے کچھ نیا نہیں سیکھنا. تم یہ گلاس کو مت پکڑنا، ٹوٹ جائے گا تمہارے ہاتھ سے. آپ اس کو تجربہ ہی نہیں کرنے دے رہے. اس کو نیچے نہ اتارنا، نیچے اتارا تو اس نے پاؤں گندے کر لینے ہیں. اس کو سیڑھیاں نہ چڑھنے دینا، پچھلی بار سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا نا تو یہ گر گیا تھا. تو اب وہ بچہ کچھ عرصے بعد اس کے سب کانشیس میں آ جاتا ہے، کیونکہ بچے کے لیے تو نالج حاصل کرنے کے طریقے ہی ہیں. اور جب بچے کو ہم اوور پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے سب کانشیس میں آ جاتا ہے کہ یہ علم بیزار لوگ ہیں میرے والدین، میں ایسے ہی ان کو سمجھتا تھا کہ بہت. اور جب ہم ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، ہاں یہ کہہ دینا کہ بیٹا تمہارا سوال بڑا زبردست ہے، مجھے اس کا جواب نہیں آتا تھا لیکن میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اور بات ہے. لیکن اس کو سنب کر دینا اور اس کو ڈانٹنا تو اس کا یہ کانسیپٹ بھی دور ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کو ڈانٹنا، بچوں کو جھڑکنا، بچوں کو پٹائی کرنا، ذرا سی بات پہ غصے ہو جانا، برتن توڑنے شروع کر دینا، تو بچہ ان کو پرسیو نہیں کرتا. ماں باپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم اس کی بھلائی کے لیے اس کو مارتے ہیں، اس کو بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہیں، ہم تو سختی بھلائی پہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے 7 سال پہلے تو بچے کے اندر سٹریس کو ہینڈل کرنے کی کا میکینزم ہی نہیں ہوتا. اس کے نہ ہارمون اس کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، نہ اس کی کیمسٹری اجازت دے رہی ہوتی ہے، نہ اس کا فزیکل اور برین کا جو نیورولل سٹرکچر ہے وہ بنا ہی نہیں ہوتا جو کہ اس طرح کی ایگریشن کو برداشت کر سکے. تو بچے کو بہت جلدی ان انوائرمنٹ میں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ محبت وغیرہ یہ مجھ سے نہیں کرتے، یا ایٹ لیسٹ کرتے بھی ہیں تو کنڈیشنل محبت کرتے ہیں. اگر میں ان کا تابع دار نوکر بن کے رہوں گا تو مجھ سے محبت کرتے ہیں. اگر میں ذرا سی اپنی مرضی کی بات کروں گا، ذرا سا ان کو لگے گا یہ بدتمیز ہے، یہ میرا خیال نہیں رکھتا، تو پھر تو مجھ سے محبت نہیں کریں گے. میرے نمبر نہیں آئیں گے تو مجھ سے محبت نہیں کریں گے. کسی اور کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے تو پھر مجھ سے محبت نہیں کریں گے. تو وہ اس کا یہ والا بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور آبویسلی جب وہ غلطی کرتا ہے اور اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب والدین نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو بچانا ہوتا ہے، اس کی عزت کو دوسروں کی نظروں میں بچانا ہوتا ہے. اور یہاں والدین غلطی کرتے ہیں تو بچے کے جو یہ چاروں چیزیں نا، اس کی پبلک ہیوملیشن ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں بتاؤ تم نے چوری کی ہے، تم نے کی، دیکھو یہ میں گواہی لے کے آتا ہوں، یہ دیکھو یہ گواہی ہے، یہ دیکھو اس نے یہ کہا. ہم اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے. چوری اس نے کی ہوگی، لیکن یہی وہ ٹائم تھا جس میں بچے کو احساس دینا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے چوری کی، ہمیں احساس ہو گیا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے کیوں چوری کی ہے، ہم اس میں تمہاری مدد بھی کرنا چاہتے ہیں کہ تم آئندہ نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے، ہو گئی ہوگی تم سے چوری، کوئی بات نہیں، کوئی بات پریشان ہو، لیکن ہم تمہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ 4 فیکٹر جب ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ریلیشن شپ ان سے کمزور ہو جاتا ہے. اچھا، ایک دفعہ کمزور ہو جائے کوئی بات نہیں، 2 دفعہ ہو جائے، 3 دفعہ، لیکن جب یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے اور تقریباً 7-8 سال سے کی عمر میں بچہ آہستہ آہستہ اس کا جو لینس بن جاتا ہے نا، وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں ایک لینس بن جاتا ہے جس کو ہم بڑے ٹیکنیکلی کہتے ہیں لو ہیٹ ریلیشن شپ. کہ وہ آپ سے محبت تو کرتا ہے فطری، چونکہ آپ کی اولاد ہے، مگر اندر سے آپ سے نفرت بھی کر رہا ہے. آپ کو نفرت کی بات بہت بری لگی ہوگی اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری اولاد مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، واقعی وہ کرتی ہوتی ہے.
اور اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا وہ نفرت کر رہی ہوتی ہے. وہ کہیں اپنے والد کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سنتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے، وہ دل میں کہتا ہے کہ ہاں دیکھا نا پھر یہ بات ہوئی نا. اور اس کو اس کی سب کانشیسلی ایسے بہت سے کیسز میرے پاس آئے ہیں جس میں کہا یہ بچے کو جب میری کوئی برائی پتہ لگتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جس سے نفرت کر رہا ہے اس کی برائی سن کے پھر اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ بھئی میں جیت رہا ہوں، میں ٹرمپ. ہم دشمن کی کسی کی بات ہمیں بری بات پتہ لگے تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس ریلیشن شپ میں اب اس بیچارے کی مجبوری یہ ہے کہ یہ آپ سے کھانا کھا لیتا ہے، آپ اس کی فیس دیتے ہیں، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ سے پاکٹ منی لیتا ہے، آپ نے موٹر سائیکل لے کے دیا، آپ نے سواریاں لے کے دی ہیں، اور کبھی کبھی آپ احساس بھی دلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، تمہیں گھمانے مری بھی لے گئے تھے، تمہیں یہ بھی کرتے ہیں، تمہاری فیسیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے، لیکن اندر سے نا وہ مس کرتا ہے باپ کو اور ماں کو. یہ مس کرتا ہے، اور جب وہ مس کرتا ہے تو وہ ایک اور ابو کی تلاش میں ہوتا ہے. یہ زیادہ تر میں پریڈومیننٹلی لڑکیوں کے بارے میں پھر بتاؤں گا، میں لڑکوں کی بات کروں، لڑکیوں کا والے معاملات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. تو وہ جو ابو تلاش کرتا ہے نا، وہ شروع میں ہم خود مدد کرتے ہیں اس کو ایک اور ابو تلاش دینے کی، اور اس ابو جی کا نام ہے موبائل ٹیلی فون اور سکرین. اور وہ ساری کی ساری مددیں جو اس نے آپ سے لینی تھیں وہ اپنے اس موبائل سے لینا شروع کر دیتا ہے. میں اس بحث پہ نہیں پڑتا کہ اس موبائل کے دینے کی اس کی وجہ سے اس کی تربیت میں کیا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو آج کی بات پوری ایمانداری اور ذمہ داری سے بتاتا ہوں. آج میں راؤنڈ کر رہا تھا اپنی وارڈ کے اندر، تو ایک مریض کے ساتھ ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر 10 سال تھی، اور اس 10 سال کی بچی کے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ جلدی سے ایسے دیکھ رہی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اس بچی کو موبائل کیوں دیا ہوا ہے؟ تو اس کے بعد نے کہا جی ضد کرتی ہے، میں کیا دیا ہوا. اچھا ایسے ہی میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے اس موبائل پہ کیا آتا ہے؟ اگر فرض کریں اس موبائل پہ اس 9 سال کی بچی نے کوئی ایسی اخلاق سوز چیز دیکھ لی جو کہ اس کو اچھی لگی، اب 9 سال کی بچی کو کیا بلیم کریں گے، اس کو کوئی بھی چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے، اور اس نے اس کو پورا دیکھ لیا تو شام تک 10 اسی طرح کی ریلیں آئیں گی. اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ نے اس عمر میں وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی جو اس بچی نے دیکھی ہوئی ہیں. اس بچی کا پھر مینٹل فریم ورک کیا بنے گا؟ کیا آپ کے جو جتنے تقاضے ہیں سارے حیا کے اور جتنے سٹینڈرڈ تقاضے ہیں کیا اس کے مطابق پورا ہوگا؟ آپ چاہیں گے یہ سب؟ تھوڑا میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی. ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس بچی کے موبائل پر پاپ اپ ہو کے جب وہ کھیل رہی تھی واقعی ایک نیم برہنہ عورت ڈانس کرتی ہوئی نظر آ گئی. تو اس کا دادا ایک دم دیکھ کے نا حیران ہو گیا، ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے تھے یہ تو اس کے سامنے آ گئی میرے، اور وہ ایک دم نہ بڑے دہل سے گئے اور اس طرح کر کے ہو گئے. بہرحال خیر میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ بچہ جو 10 11 12 سال کا باپ والدین سے ڈسکنیکٹڈ ہو اور اس کو موبائل دے دیا جائے تو اب اس کے اندر ایک نئی دنیا اور کھل جائے گی، اور اس میں وہ جو سیکھے گا وہ میرے اور آپ کے وہم و گمان کی بات. لیکن جب یہ نہیں ہوتا اور بچہ اسکول میں جاتا ہے اور اپنے محلے میں جاتا ہے تو ایک اور زبردست بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک اور بندہ مل جاتا ہے جو کہ ایک بدماش سا لڑکا ہوتا ہے. جتنے آپ میں سے نوجوان ہیں یا میری عمر کے بھی ہو گئے ہیں، آپ اپنا جوانی یاد کر کے دیکھیں. اسکول ٹائم میں یاد کر کے آپ کی کلاس میں کوئی نہ کوئی ایک لڑکا ایسا ضرور ہوگا جو زیادہ امکان ہے کہ کسی اور کلاس سے فیل ہو کے آیا ہوگا، اور وہ بدماش لڑکا ہوگا. آپ کی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی ہوں گی، اس کی مونچھیں پھوٹی ہوئی ہوں گی. وہ سگریٹ بھی پیتا ہوگا. اور ہمارے زمانے میں اور تو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے پاس جو ہے نا تاش اور کارڈز ہوتی تھیں جن میں پورن فوٹوز ہوتی تھیں، اور وہ سب کو کہتا تھا کہ تم اگر سموسے اور پکوڑے مجھے کھلاؤ گے تو میں تمہیں وہ تصویریں دکھاتا ہوں. اور تمام بچے جو ہے نا وہ چوری چوری ان تصویروں کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سوری میں مطلب بہت ہی فرینکلی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، تو جی تو یہ جو ہے نا یہ ابا امی کی جگہ پر یہ آ جاتا ہے. یہ ابا تھپڑ مارتے تھے جب سگریٹ پیتا تھا، یہ نہ صرف تھپڑ نہیں مارتا، سگریٹ کی ڈبی لا کے بھی دیتا ہے، اور وہ جگہ بھی بتاتا ہے جہاں بیٹھ کے سگریٹ پینی ہے. مجھے بتائیں اب یہ زیادہ اچھا ابو جان ہے یا ہم زیادہ اچھے ابو جان ہیں؟ تو اس کے بعد یہاں سے پھر ایک کیسکیڈ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی کمپنی ویسی ہو جاتی ہے، اس کے نشے کی عادتیں ہو سکتی ہیں، اس کے بعد اس کو اور ادھر کی کہانیاں سنائی دینی شروع ہو جاتی ہیں، اور تو وہ لمبا ایک پورا وشس سائیکل ہے. اور وہ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ گستاخ ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا. میں نے تھوڑی سی اس کی آؤٹ لائن بتائی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اور یہ بات میں نے پوری ذمہ داری سے کہی ہے. آپ سب لوگ جن کو یہ شکایت ہے کہ ان کا بچہ بڑا ہے اور اب وہ کہنا نہیں مانتا اور بہت ہاتھ سے نکل گیا ہے اور پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا،
آپ مہربانی کر کے گردن جھکا کے اپنے اندر ان چیزوں کو تلاش کریں. اس بچے کے بچپن کو دیکھیں، اس بچے کے بچپن کو دیکھیں. کیا ہوا ہے پھر؟ اچھا، اس بچے کے بچپن کو دیکھیں، اس بچے کے بچپن کو دیکھیں اور آپ دیکھیے کہ اس بچپن میں کہیں ہم سے یہ ساری کوتاہیاں تو نہیں ہو گئی، کہیں اس دوران میں ہمارے گھروں میں تو جھگڑے نہیں تھے، کانفلکٹ نہیں تھے. اور آج آپ یاد کریں گے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ٹریس نہ کر سکے کہ یہ والا پرابلم اس بچپن کو. وہ کچھ ریئر کیسز ہو سکتے ہیں جس میں آپ نے کچھ نہیں کیا اور سپوریڈیکلی ایسا ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلے اس ریئلائزیشن کی ضرورت ہے. اگر والدین اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ اس سارے کے اندر اس بچوں کے یعنی والدین یہ کہیں گے کہ میرا بڑھاپا خراب ہو رہا ہے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بچوں کا بچپن خراب کیا تھا. اور کوئی شخص اگر یہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ چونکہ میں نے اس کا بچپن خراب کیا تھا تو اب اس لیے میرا بڑھاپا خراب ہو رہا ہے، اس وقت تک یہ اس بچے کو نہیں کریکٹ کر سکتے. اب میں اگلے سیگمنٹ میں آپ کو صرف موٹے موٹے طریقے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ میری باتوں کو، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، بہت سارے کہیں گے یہ تو امپاسبل ہے، یہ تم نہیں کر سکتے اور یہ کرنا غلط ہے. لیکن میں آپ کو اس کے پیچھے پوری سائنسی تحقیق، ہیومن سائیکالوجی، اور میں کسی ایویڈنس کے بغیر بات نہیں کر رہا. سب سے اہم بات یہ کہ اب اس بچے کو اس کو سیف ضرور رکھیے. وہ ایسے انوائرمنٹ میں ہے جس میں وہ خطرناک کسی لیگل میں پھنس سکتا ہے، فزیکل ہارم ہو سکتا ہے، تو اس کو تو بچانے کی پوری کوشش کیجیے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس کو اچھا بچہ بنانے کا کام اب سیکنڈری لے آئیے، 2 نمبر لے آئیے. یہ جو آپ نے جو کرنے ہیں نا کام، تو اچھا بچہ اس کو جو بنانا ہے نا آپ نے، اچھا بچہ، یہ نمبر 2 پرائورٹی ہے آپ کی، نمبر 1 پرائورٹی نہیں ہے. نمبر 1 پرائورٹی یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اس بچے کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو استوار کریں. جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہوا ہے، اب یہ کام بڑا مشکل ہے. اور جو اس میں کرنے کے کام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے نہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ بچے پہ سختی نہیں کرنی. ڈسپلن اور چیز ہے، سختی اور چیز ہے. اس کی لعنت ملامت نہیں کرنی، اس کو پبلکلی ہیوملیٹ نہیں کرنا، سب کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں کرنی. ہر بندے کو اس کی ایبسنس میں یہ نہیں کہتے پھرنا کہ یہ تو بہت بدتمیز ہے، یہ تو فضول ہے، یہ اس کو تو میں آگ کر دوں گا، یہ تو غلط بچہ ہے، یہ تو یوں بچہ ہے. لوگوں کے سامنے اس کی یعنی اس کی بے عزتیاں نہیں کرنی. اچھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو نصیحتیں نہیں کرنی بہت زیادہ. اس کو ہر وقت تقریروں کے میں نہیں رکھنا. اب یہ باتیں بہت آپ کو بوجھل ہوں گی، آپ کہیں گے یہ کیا بات، میں کہوں نا اس کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہنا، میں یہ کہہ رہا ہوں. اس کو پہلے بیچارہ بڑی مصیبت کے اندر ہے. یہ وہ بچہ ہے جو محرومی کے حالت کے اندر ہے، اذیت کے اندر ہے. اس کو مجبوری اتنے یعنی قیمتی لوگ چھوڑ کر 2 تھرڈ کلاس لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے پڑے ہیں. تو یہ پہلی بڑا اذیت کے اندر ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نصیحتوں والا کام جاری رکھیں گے، آپ اس کی ڈانٹ ڈپٹ جاری رکھیں گے اور فزیکلی ماریں گے تو پھر تو خیر بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اس کی بے عزتی کرتے رہیں گے تو اس کا یقین اور پکا ہو جائے گا کہ جو میں کہتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس کا کوئی چانس واپس آنے کا ہے تو وہ بھی چانس نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. یہ کام آپ بالکل نہ کریں. البتہ اس کو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی بات سنیں. اپنی بات کرنے کی بجائے اس کو اپرچونٹی دیں کہ وہ بات کرے. اور جب وہ بات کرے تو بات کو وہیں سے ہولڈ نہ کر لیں، وہیں اس کے نقص نکالنے نہ لگ جائیں، بلکہ اس کو موقع دیں کہ اس کی فضول، غلط، گندی جو بھی بات ہے وہ آپ سے بات کرنے لگ جائے، کھلے. اور بات وہ تب کرے گا جب وہ خوف کی فضا میں نہیں ہوگا. اس سے بات کریں. نمبر 2، اس کے انٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں آپ اس کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کریں. اس کو ویڈیو گیمز پسند ہے تو کس دن کہیں یار بیٹا مجھے بھی سکھا، ہم دونوں بیٹھ کر کھیلتے ہیں. اور اس دوران میں ذرا احساس نہ دلائیں کہ آپ کو ڈرامہ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. اس کو بازار میں گھومنا شکایت، اب بیٹا ہم کٹھے چلتے ہیں بازار، اور اس دوران میں اس کو کوئی نصیحت نہ کریں، کوئی پڑھائی کی بات نہ کریں، اس کے انٹرسٹ کی باتیں کریں. اس کو ایونٹ یاد نہ کرائیں، اس کے ارد گرد اچھی ایکٹیویٹیز شروع کرائیں. مثلا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو نہ کہیں تم جھوٹ بولتے ہو. گھر کے اندر ایک گفتگو ہو جس گفتگو میں یہ بتایا جائے کہ
جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں. یعنی اس کو گھر کے اندر علمی ایکٹیویٹیز میں لے کے آئیے, اس انوائرمنٹ میں لے کے آئیے, کوشش کریں اس کو اپنے ساتھ رکھیں. آپ کا بھی دل نہیں کرتا ہوگا اس کو ساتھ رکھنے کے لیے, کیونکہ وہ ایک نوائسنس ہوگا آپ کے لیے, آپ کو اس کے سامنے تنگی ہوتی ہوگی, لیکن قربانی کریں. اس بات سے نہ ڈریں کہ دوستوں کی محفل میں لے کے جاؤں گا, وہ کہیں گے اس کا بچہ تو بدتمیز ہے, یہ تو وہی بچہ ہے جو فیل ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں, نہ ڈریں, اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں, دوستوں کی محفلوں میں ساتھ لے کے جائیں, جتنی ریکریشنل ایکٹیویٹیز اس کو اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ اس کی سوشلائزیشن ڈیولپ ہو اور اس کا کانفیڈنس بڑھے, اور وہاں اس کو پتا, اس کو فخر ہو اس بات پر کہ آپ اس کے باپ ہیں, اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کو فخر ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. آخر اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوں گی, ان کی اچھی باتوں کو بینک کریں, جو اس کے اندر اچھی باتیں ہیں ان کو بینک کریں. یہ والا کام کریں, اور یہ کام کر کے تھوڑا صبر کریں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے گا. یہ سارے فزیکل, اس کی بات سنیں, اس کے انٹرسٹ کے کاموں میں انٹرسٹ لیں, صبر کریں اور اس کو پروٹیکٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آلٹرنیٹس دیں. جن ایکٹیویٹی میں پڑا ہوا ہے اس کے آلٹرنیٹس اس کو پرووائڈ کریں, اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز دیں, اس کے انٹرسٹ کے کام دیں. کوئی بات نہیں, تھوڑے سے پیسے لگ جائیں, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, کوئی بات نہیں, سمجھیں آپ نے تھوڑے سے پیسے اس کے اوپر خرچ کر دیے اس کی ٹریننگ کے لیے, اس کو کوئی بزنس شروع کرائیں, اس کو کچھ بھی کروائیں, اور کر کے نا تھوڑے سے اس کی زندگی کے فیصلے اس کو خود کرنے دیں, چاہے وہ آپ کو پتا بھی ہو کہ وہ غلط فیصلے ہیں, کنٹرولڈ وے میں آپ کی سپرویژن میں. ایسا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جتنے کام 3 4 5 بتائے ہیں, ان سب کے ساتھ بس آپ کے ذمے ایک اور کام ہے, اور اس کام کو آپ کوئی معمولی کام نہ سمجھیے گا. وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے دعا کریں. اور آپ یہ بات یاد رکھیے, یہ بات میں نے سلمان آصف صدیقی صاحب سے سنی تھی, ہمارے عزیز بھائی ہیں, دوست ہیں, اور پیرنٹنگ پر اور بہت سائیکالوجی کے استاد ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا ایک دفعہ کہ آپ کا بچہ جتنا مرضی نافرمان ہو, جتنا مرضی بگڑا ہوا ہو, جتنا مرضی آپ کے خلاف ہو, آپ سے جتنا مرضی دور چلا جائے, مگر آپ کی دعاؤں کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتا. ماں باپ کی دعا کی اتنی طاقت ہے, وہ آپ کی دعاؤں کی رینج سے نہیں نکل سکتا. تو اس لیے یہ سب کام کریں, اور تھوڑی دیر سٹ بیک, پیچھے بیٹھ کے صبر کریں اور دعا کریں. میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ماں اور باپ اور بچے کا تعلق اتنا اللہ نے اسٹرانگ بنایا ہے کہ اس کے سارے رسوں کے دھاگے ٹوٹ جائیں, ایک پتلی سی تار بھی بچ گئی نا, تو ہم نے اپنا رویہ چینج کر لیا تو بچہ واپس آ جائے گا, اور اس کو یہ آئیڈیا آ جائے گا کہ یار میں نے غلط فہمی ہوئی تھی مجھ سے, میرے والدین اچھے ہیں, کسی وجہ سے ان کو ایک پرابلم ہو گیا تھا, جسی وجہ سے یہ مجھے مارتے تھے, یہ نہیں تھے. اور جو ہی بچہ آپ کی ریلیشن شپ میں آ گیا, تو جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی بات کیسے مانتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی بات اس بنیاد پر نہیں مانتے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس بنیاد پہ مانتے ہیں. وہ اس بنیاد پہ مانتے ہیں کہ بات کہی کس نے ہے, کس نے بات کی ہے. یہ ہمیں یاد ہے, ایک بڑا, میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا, نشتر میں ہماری مسجد کے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, درجات بلند کرے. ایک شخص تھا, اس سے کچھ کام تھا اور وہ مان نہیں رہا تھا. بہت سارے لوگ ان کے پاس گئے, تو کسی نے حضرت کو کہا کہ آپ بھی کہیے. ہم سب ٹرائی کر چکے تھے, انفیکٹ مجھے ایکچوئل واقعہ بھی یاد نہیں کہ کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ مولانا اسلم صاحب تشریف لے گئے, میں بھی اور کچھ دوست اور بھی ساتھ تھے, ان کے پاس گئے اور جا کے ان کو صرف اتنا کہا, آئیے چلیں. وہ کہتا جی چلیں, اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا. ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس سے زیادہ منتیں کر کے آئے تھے, اس سے زیادہ لالچ دے کے آئے تھے, تو ہمارے ساتھ تو چلنے کو یہ تیار نہیں ہوئے. لیکن فرق تھا کہ کون کہہ رہا ہے. جی جو کہہ رہا ہے اس کا مان کتنا ہے. تو ہمارا اپنے بچے کے ساتھ مان ٹوٹا ہوتا ہے. جب ہم اس مان کو دوبارہ لے آتے ہیں, اس ریلیشن شپ کو لے آتے ہیں, اور اس اوبلیگیشن کو درمیان میں لے آتے ہیں, تو بچہ ہماری بات ماننا شروع کر دیتا ہے. جب وہ اس سٹیج پر آ جائے گا, پھر آپ کی بات مان لے گا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ ساری گفتگو کو میں ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ ہے انکنڈیشنل لو. اپنے بچے سے غیر مشروط محبت کرنے لگ جائیں. آپ کا بگڑا ہوا بچہ امید اور دعا کی طاقت ساتھ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا بگڑا ہوا بچہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اتنا ہی ہے اس سلسلے میں. باقی ہم انشاءاللہ پھر اگلے سیشنز میں اگلی باتیں کریں گے.